یہی کہا تھا نا، پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے جنت تک پہنچا دے، امت پہ عذاب نازل کر دے۔ 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو روز قیامت چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں، ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا۔ اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت بہت گنہگار ہے، اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں کا۔ معراج میں جب ختمی مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام عطا کیا، سارے انبیاء کا سردار آپ کو کیوں بنایا، سید الانبیاء آپ کو بنایا، امام الانبیاء کا؟ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جانتے ہوں، لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا۔ کلام یہ ہے جناب خاتم، یہ نہیں فرماتے ہاں میں جانتا ہوں، کہا کہ اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی؟ کہ اللہ بہتر جانتا۔ بھئی جس کو انتخاب کیا، کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ میرے حبیب اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا کا، امیر المومنین کا بھی یہی روش تھی۔ آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علیہ السلام پہ، وہ یہ کہتے تھے یا علی آپ میں سب خوبیاں ہیں لیکن آپ میں بس ایک برائی، معاذ اللہ، یعنی ان کے حساب سے برائی تھی۔ کیا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا علی بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو اب ختم مرتبت کو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کیونکہ اخلاق کے اندر آپ خلق عظیم کے مالک، جناب ختم مرتبت کا اخلاق فوق العادہ تھا۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بھی دیکھتا تھا، مشہور معروف واقعہ سب کے کہ ایک مشرکہ ہر روز پیغمبر اسلام پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتی تھی۔ جہاں سے پیغمبر کا راستہ تھا وہ اپنے بالا خانے پہ چلی جاتی تھی، چھت پہ چلی جاتی تھی اور اونٹ کی اوجڑی پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے اونٹ کی اوجڑی نہیں پھینکی، آپ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے آج تم نے، وہ جو جسارت کرتی تھی ہر روز گستاخی کرتی تھی، آج تم نے گستاخی نہیں کی؟ کہ آج میں بہت بیمار ہوں۔ کہا اگر کہو تو طبیب کو بلا دوں، اگر کہو تو میں باہر سے کھانا لا دوں، جو کہو۔ کہا کہ یہ آپ تو پہچان نہیں پائے، میں وہ جو اوجڑی پھینکا کرتی تھی۔ پیغمبر نے کہا پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہوں، وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا۔ بے ختمی مرتبت کا اخلاق ایسا اخلاق تھا، جو اخلاق حبیب خدا کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، حتیٰ اپنے دشمنوں سے مسکرا کے پیش آنا۔ عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوئی نا تو پیغمبر اسلام نے علم دے رکھا تھا حضرت سعد ابن عبادہ کو۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں بستے ہوئے تھے، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا کیونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہی فتح مکہ پہ پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حبیب خدا کو لوگوں نے ظلم کر کے یہاں سے بھیجا تھا، آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے فوراً آواز دی کہ علی سعد ابن عبادہ سے علم لے لو۔ جناب امیر نے علم ہاتھ میں لیا، کہا یا علی اب آپ نعرہ لگائیے۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے افکار کی، میرے سوچ کی، میری فکر کی، میرے دین کی عکاسی اگر کرے گا تو علی ابن ابی طالب کرے گا۔ جیسے ہی جناب ختمی مرتبت نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا کہ یا علی آپ آگے بڑھیے، آپ نعرہ لگائیے، امیر المومنین نے علم ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ نہیں، صرف ایک حرف کو بدلا مولا نے۔ اور کیجئے گا، آپ نے صرف ایک لفظ کو بدلا، ملحمہ نہیں کہا، کہ مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین واپس آئے ہیں۔ آج رحمت الہی پلٹ کے مکے میں واپس آئی، آج رحمت الہی کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ دوسروں کی سوچ میں، سمجھ میں پیغمبر اسلام کے اور آل محمد کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہے۔